السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 54۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا جب ابراہیم گھر واپس آیا۔ ایک بازو پر اپنا کوٹ لٹکائے دوسرے میں موبائل پکڑے وہ مصروف سا لاؤنج میں داخل ہوا اور آ کر صوفے پر تھکے سے انداز میں ٹھہر گیا۔ اس نے اپنا سیاہ کوٹ ایک طرف رکھا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ لاؤنج میں خاموشی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ سے اپنا ماتھا مسلا، وہ ٹیک لگا گیا۔ صفا، اس نے آواز لگائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ماما، اس نے اب کی بار منال کو پکارا جو کہ سیڑھیاں اترتی دکھائی دی تھی۔ آ گئی آ گئی، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آئیں اور کچن میں چلی گئیں۔ پانی کا گلاس لا کر اس کو تھمایا اور آ کر سامنے بیٹھ گئیں۔ گھر والے کہاں ہیں؟ اس نے گلاس واپس رکھتے ہوئے پوچھا تو منال نے اچھمبے سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں سب لوگ؟ اس نے ایک بار پھر سے گردن موڑ کر دیکھا مگر سیڑھیوں سے کوئی برآمد نہ ہوا۔ بھول گئے؟ تم نے ہی اس کو اجازت دی تھی قریشی ہاؤس جانے کی۔ منال نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ ابراہیم چونکا۔ اوہ ہاں اچھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور دوبارہ ٹیک لگا گیا۔ دفتر اس نے موبائل نکال کر دیکھا تو میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ابراہیم نے یوں ہی SMS کھولے۔ السلام علیکم، میں اور بچے ہم بابا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2-3 منٹ کا وقفہ تھا اور پھر سے ایک میسج تھا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ پھر سے 2 منٹ کا وقفہ تھا۔ شاید وہ اس کے جواب کی منتظر تھی۔ مگر آپ نے کہا تھا، اس لیے اب میں جا رہی ہوں۔ پھر سے 3 منٹ کا وقفہ تھا۔ ابراہیم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ٹھیک ہے، نہ دے جواب، مگر میں نے بتا دیا ہے آپ کو، ہم لوگ جا رہے ہیں، شام کو لینے آ جائیے گا۔ ابراہیم نے آئی برو اٹھائے۔ اچھا، وہ کچھ اور بھی تھا۔ ایک کنفیوز سا ایموجی تھا۔ ابراہیم نے بھویں سکیڑی۔ وہ میں نے کچھ بنایا ہے آپ کے لیے، آنٹی سے کہیں وہ گرم کر دیں گی۔ ابراہیم کے چہرے پر ایک خوشگوار سا احساس تھا جس کو منال نے بخوبی نوٹ کیا تھا، اور وہ منظر ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ ان کی بیٹی کی خوشیاں لوٹ رہی تھیں اور ان کو خوشیاں عزیز تھی، پھر چاہے ان کو ان خوشیوں کے عوض پوری کائنات ہی کیوں نہ لٹانی پڑتی۔ ابراہیم نے موبائل دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ٹائپ کرنے لگا۔ اگر بنا پوچھے جا سکتی ہو تو اپنی مرضی سے آ بھی سکتی ہو۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبایا اور موبائل ایک طرف رکھا۔ ماما، کھانے میں کیا بنا ہے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ مجھے لگا تم لنچ کر چکے ہو، اور تو یہ وقت بھی نہیں ہے لنچ کا۔ باقی صفا اور بچے شاید ڈنر کر کے آئیں۔ تم بتا دو ڈنر میں کیا بناؤں، اور اگر ابھی بھوک ہے تو بتا دو کچھ بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے تفصیل بتائی تو ابراہیم کا چہرہ اتر گیا۔ نہیں اتنی کوئی خاص بھوک نہیں ہے۔ منال اس کے تاثرات سے بہت محفوظ ہوئی۔ ویسے کیا کچھ بنا نہیں پڑا؟ دوپہر کا کچھ بچا ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو منال نے مصنوعی سنجیدگی لیے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا، چلے میں چینج کر لوں، ڈنر ہی کروں گا اب، کہہ کر اس نے کوٹ اٹھایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ منال نے مسکراہٹ ضبط کی۔ بندہ جھوٹ تو نہ بولے اگر کچھ نہیں بنا سکتا، وہ سوچ کر رہ گیا۔ کتنی پیاری ہے یہ۔ ختیجہ نے اپنی گود میں بیٹھی دینا کا گال کوئی 10ویں بار چوما تھا، جس پر دینا پہلے کی طرح کھلکھلائی تھی، اور صفا نے نہال ہو کر اس کو دیکھا۔ اس کو میرے پاس چھوڑ جاؤ تم، انہوں نے دینا کو خود میں بھیجتے ہوئے کہا تو صفا نے مسکرا کر دیکھا۔ اس کے باپ کی جان بستی ہے اس میں۔ اس محبت پاش نگاہ دینا پر ڈالی۔ اچھا امی، یاقوت اور مرجان کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سعدیہ کے ساتھ موویز دیکھنے گئے ہیں۔ سعدیہ کے ساتھ مور دیکھنے گئے ہیں۔ کیا مور؟ وہ کب رکھا؟ صفا نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ زریاب لایا تھا کچھ دن پہلے، بہت خوبصورت ہے۔ مجھے بتایا نہیں آپ نے۔ صفا اٹھنے لگی تو ختیجہ نے اس کو بٹھا لیا۔ تمہیں ایک بات بتانی ہے، انہوں نے رازداری سے کہا تو صفا ٹھٹکی۔ زریاب وہ کسی کو پسند کرتا ہے،
وہ مسکراہٹ دبائے بولیں تو صفا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کس کو؟ اور آپ اتنی خوش کیوں ہیں؟ صفا نے دیکھا وہ جب سے آئی تھیں خدیجہ بہت خوش تھیں اور وہ سعدیہ بھاگ بھاگ کر ڈنر کا اہتمام کر رہی تھیں، حالانکہ ابھی بہت وقت تھا اور صفا بارہا منع کر چکی تھی کہ وہ لوگ کھانا گھر جا کر ہی کھائیں گے۔ سعدیہ کو انہوں نے مسکرا کر بتایا تو صفا کا منہ کھل گیا۔ خدیجہ نے ہنستے ہوئے اس کا منہ بند کیا۔ میرا بھی یہی ری ایکشن تھا، اور تو اور جناب نے ڈائریکٹ پرپوز کیا ہے، یعنی سیدھا آ کر شادی کرنی ہے، اور صبح رشتہ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ محفوظ انداز میں بتا رہی تھیں اور صفا پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اور آج رات آ رہا ہے ڈنر پر اپنی بہن کے ساتھ۔ انہوں نے صفا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس سعدیہ کی بچی کو تو میں پوچھتی ہوں، چھپ چھپ کر عشق لڑاتی رہی اور مجھے خبر تک نہیں ہونے دی۔ صفا کا صدمے سے برا حال تھا، وہ تو خود شوق میں تھی، کہتی اچانک سے آ کر کہا ہے اس نے۔ امی بس کریں آپ، اچانک سے کچھ نہیں ہوتا، یقیناً پہلے سے میچ فکس تھا۔ صفا نے سر جھٹکا، اس کی اتنی اچھی دوست نے اس سے سچائی چھپائی تھی۔ صفا کو غصہ آ رہا تھا۔ اچھا کر لینا اس سے لڑائی بھی، مگر پہلے مجھے تو بتا دو، انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو صفا نے ان کی جانب دیکھا۔ تم خوش ہو؟ وہ رہاسی ہوئی تو صفا مسکرا تھی۔ اس نے خدیجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے اس سے کچھ اچھے کی امید نہیں ہے، مگر وہ بول نہ سکیں۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خوش ہوں، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کیا وہ محبت کرتا ہے؟ انہوں نے صفا کی آنکھوں میں دیکھا تو صفا کے حلق میں کانٹے سے چبھے۔ اس بات کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ بتاؤ مجھے، کیا محبت کرتا ہے؟ صفا نے پلکیں اٹھائیں تو اس کی آنکھیں ویران تھیں اور خدیجہ کو جواب مل گیا تھا۔ انہوں نے غیر یقینی سے صفا کی جانب دیکھا کرتے ہیں۔ صفا پھیکا سا مسکرائی۔ تو پھر تم میں سے کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے کچھ کہا ہے؟ خدیجہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ امی، صفا نے ضبط کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا اور مسکرائی۔ وہ میرے سارے حقوق ادا کرتے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، احساس کرتے ہیں، اور محبت؟ خدیجہ کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ محبت وہ شروع سے ہی کرتے ہیں، بچپن سے میں ان کو عزیز ہوں، اور وہ یہی کہتے ہیں۔ صفا نے دینا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو سہلانے لگی۔ نہیں، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی صفا۔ امی، محبت محبت ہی ہوتی ہے، پلیز آپ ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچیں۔ میرے لیے ان کا نام اور ان کا ساتھ کافی ہے، مجھے مزید کی تمنا نہیں۔ اس نے دینا کا ہاتھ چوما۔ دینا غور سے صفا کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کو کچھ اداس سی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے باہیں پھیلائیں تو صفا نے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ کیا ہوا میری چندا؟ صفا نے مسکرا کر اس کا گال چوما۔ دینا نے صفا کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ صفا نے ٹھٹک کر دیکھا۔ دینا میجک؟ اس نے اچانک سے کہا تو صفا نے حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، اور دینا کا میجک تو چوٹ کو ٹھیک کیا کرتا تھا۔ مگر مجھے چوٹ نہیں لگی، صفا نے حیرت سے جواب دیا۔ مگر دینا نے کچھ سنے بنا اس کے گال چومے تو خدیجہ نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ دینا اس کے گلے میں باہیں حمائل کر گئی تھی۔ کتنے سیانے اور ہوشیار بچے ہیں یہ۔ خدیجہ نے اچنبے سے دینا کو دیکھا، جو کہ صفا نے گلے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، کیونکہ وہ صفا کی اداسی بھانپ گئی تھی، کیونکہ ان کی ماں ذہین تھی۔ امی، صفا نے اداسی سے دینا کی پیٹھ سہلائی۔ خدیجہ نے خالی خالی نظروں سے صفا کو دیکھا۔ کیسی تھی وہ؟ اچانک سے آج انہوں نے سوال کیا تو صفا پھیکا سا مسکرائی۔ وہ ایسی تھی کہ اس کو پا کر انسان کو پھر کسی اور شے کی تمنا نہ رہے۔ وہ روحوں کو سیراب کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ خدیجہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ وہ اپنی سوتن کے بارے میں بات کر رہی تھی، اور یہ بات خدیجہ کے لیے حیران کن تھی۔ وہ ذہین تھی، قابل اور پراعتماد، اور ایک مکمل عورت، جو کہ نامکمل روحوں کو بھی مکمل کرتے۔ صفا ہوا میں گھورے جا رہی تھی، جیسے وہ غائبانہ طور پر حریہ کو دیکھ رہی ہو۔ امی، اس عورت میں انسیکیورٹی نامی کوئی شے نہ تھی، کیونکہ وہ خود مکمل تھی، اور آپ جانتی ہیں جو روح مکمل ہو وہ پھر انسیکیور نہیں ہوتی۔ ایسی روحیں خود بھی پرسکون رہتی ہیں اور خود سے جڑے لوگوں کے لیے بھی باعث سکون اور راحت ہوتی ہیں۔ اس نے دینا کو سامنے کیا اور مسکرا کر اس کے گال چومے۔ دینا نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو خود بھی کھلکھلائی۔
اسی دوران یاقوت اور مرجان بھی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے پیچھے سعدیہ چلی آ رہی تھی۔ صفا نے خفا سی نگاہ سعدیہ پر ڈالی تو وہ ہڑبڑا گئی۔ پریٹی لیڈی، ہم نے مور دیکھا، وہ بہت پریٹی ہے۔ مرجان اب پرجوش سا اس کو بتا رہا تھا جبکہ یاقوت صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور مرجان اس کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ خدیجہ مرجان کی پرجوشی دیکھ کر مسکرا تھی۔ کیا واقعی اتنا پریٹی تھا؟ صفا نے آئی برو اٹھائے۔ ہاں وہ پریٹی تھا، بٹ کہتے ہوئے وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ صفا نے آنکھیں چھوٹی کی، بٹ آپ سے زیادہ نہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو خدیجہ کی آنکھیں پھیل گئیں جبکہ صفا کھل کر مسکرائی تھی۔ ہاں اس کے بال اچھے تھے مگر مجھے آپ کے بال پسند ہیں، مرجان نے پوری سنجیدگی سے بتایا تو خدیجہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور حیرت سے صفا کو دیکھا۔ وہ ہنستی رہی۔ خدیجہ، کیا ہم اس کو اپنے ساتھ لے جائیں؟ وہ اب سیاہ آنکھیں مٹکا رہا تھا۔ خدیجہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے پاس کھینچا۔ وہ زیادہ پریٹی تو نہیں ہے نا؟ بٹ مرجان کو پریٹی چیزیں کلیکٹ کرنے کا شوق ہے، اس لیے مجھے وہ چاہیے، اس نے مزید وضاحت دی۔ مگر ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ پریٹی نہیں ہے۔ ہاں مگر جانور میں اور وہ پریٹی ہے، انسانوں میں پریٹی لیڈی ہی پریٹی ہیں۔ اس نے بڑی چالاکی سے مور کو کیٹیگرائزڈ کیا تھا۔ خدیجہ نے سر جھٹکا۔ بتائیں خدیجہ، مجھے نانو کہہ سکتے ہو تم۔ خدیجہ نے اس کی تصحیح کی۔ نہیں، میں منال کو دادو نہیں کہتا، اگر آپ کو نانو کہا تو ناانصافی ہو جائے گی۔ صفا نے افسوس سے اس ڈرامے باز مصنف کو دیکھا۔ صفا، تمہارا فون بج رہا ہے۔ سعدیہ نے اس کو فون لا کر پکڑایا تو اس نے فوراً موبائل اسکرین دیکھی اور پھر لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ خدیجہ کو اس کے چہرے کی وہ سرخی بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے دل کے دل میں نہ جانے کتنی دعائیں دی۔ امی، میں کال سن کر آئی، اس نے دینا کو ان کے حوالے کیا اور خود لان میں چلی آئی۔ خدیجہ، آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ مرجان نے ادھر ادھر نظریں گھماتے ہوئے کہا تو خدیجہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے پوری کھل گئیں۔ یاقوت ٹی وی ریموٹ ہاتھ میں پکڑے بیٹھا کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، جبکہ اب مرجان خدیجہ کا انٹرویو کرنے کے موڈ میں تھا اور خدیجہ نے گہری سانس بھر کے خود کو اس انٹرویو کے لیے تیار کر لیا تھا۔ السلام علیکم، صفا نے لان میں ایک جھولے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ادھر ابراہیم جو کہ نہا کر نکلا تھا، ایک سفید کرتا شلوار پہنے اب آئینے کے سامنے اپنے بال بنا رہا تھا۔ موبائل سپیکر پر تھا۔ اس نے فون اسکرین کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، اس نے ایسے جواب دیا جیسے فون صفا نے کیا ہو۔ صفا الجھ کر رہ گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ کھانا کھا لیا؟ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں کیا؟ وہ موبائل اٹھاتا ہوا آ کر بیڈ پر نیند دراز ہوا۔ کیا مطلب؟ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ صفا کے چہرے کی سرخی مانند پڑی تھی۔ مطلب میرے بچوں کو تم لے گئی، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں یہاں بھوکا پیاسا بیٹھا ہوں اور تم وہاں عیش کر رہی ہو۔ تمہاری امی تو تمہاری خوب خاطر تواضع کر رہی ہوں گی اور یہاں میں بھوک سے مر رہا ہوں۔ اس نے مصنوعی ناراضگی سے لیے ایک سانس میں سارے شکوے گنوا دیے تو صفا کا منہ کھل گیا۔ آپ سے پوچھ کر آئی ہوں، صبح ہی تو آپ نے اجازت دی تھی اور میں نے اتنے میسیجز کیے تھے، ان کا کیا؟ اور کھانا میں نے کچھ بنایا تھا آپ کے لیے؟ صفا نے ہلکان ہوتے ہوئے سارے شکووں سے کے جواب دیے۔ ہاں صبح بات ہوئی تھی، مگر جانے سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ اور کہاں بنا کر رکھا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اب تم نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، صفا ہلکان ہوئی۔ ابراہیم، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے واقعی میں آپ کے لیے فرائڈ چکن بنایا تھا اور ماما سے کہا تھا کہ آپ کو گرم کر کے دیں۔ چہرے کی سرخی زائل ہو چکی تھی مگر ماما نے کہا کہ کچھ نہیں بنایا تم نے، اور یہ فرائڈ چکن کون گرم کرتا ہے؟ اس نے الٹا صفا کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ صفا کا دماغ بند ہونے لگا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ویسا کیوں کر رہا ہے، کیونکہ منال کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گی۔ اسی دوران ابراہیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تو منال ہاتھ میں پلیٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ابراہیم نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ان کو خاموش رہنے کا کہا۔ وہ الجھی۔
اور پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ فون کے پار خاموشی تھی۔ اب بتاؤ، کیا ماما نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، وہ منمنائی۔ منال نے حیرت سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ مجھے ہی یاد نہیں رہا ہوگا، یہ شاید میں کسی ہیلوسینیشن کا شکار ہو گئی تھی۔ ابراہیم نے حیرت سے آئیبرو اٹھائے۔ آئی ایم سوری۔ آخر کار اس نے اپنا تکیہ کلام دہرایا تھا اور ابراہیم گہرا مسکرایا۔ منال نے تعصب سے اس کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ اب تو تم ہیلوسینیشنز کا بھی شکار ہونے لگی ہو۔ افسوس ہوا پہلی والی بیماری کا ابھی تک علاج نہیں ہوا اور دوسری بیماری پال لی تم نے۔ اس نے افسوس سے کہتے ہوئے چکن کا ایک پیس منہ میں رکھا اور حیرت سے اسکرین کو دیکھا۔ وہ چکن واقعی لذیذ بنا ہوا تھا۔ ساری زندگی تمہارا علاج کرواتا رہوں؟ نہیں، اس کی مدھم سی آواز گونجی اور کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی۔ دینا کہاں ہے؟ ابراہیم نے انگلیاں چاٹتے ہوئے پوچھا۔ صفا کے حلق میں تو پہلے ہی درد تھا، وہ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ بولو، میرے بچے کہاں ہیں؟ ہیلوسینیشنز کے چکر میں ان کو کہیں چھوڑ تو نہیں آئی؟ اس نے محفوظ سے انداز میں کہا تو صفا نے حیرت سے اور رنجیدگی سے فون اسکرین کو دیکھا۔ ابراہیم، اس کی آواز رند گئی، آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے ابھی کہا کہ تم خیال اور حقیقت میں فرق نہیں کر سکتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ صفا خاموش ہو گئی، وہ اس سے جیت نہیں سکتی تھی۔ کیوں مس سیٹر؟ بولتی بند ہو گئی۔ اس کے انداز سے شرارت چھلک رہی تھی، مگر صفا کے حلق میں اٹھتا درد ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اوکے اب رونا مت، وہ جلدی سے بولا تھا، مگر تب تک ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ صفا نے ایک ہچکی لی۔ کم آن، وہ بری طرح پچھتایا تھا۔ اتنا سا مذاق نہیں سمجھتی تم؟ کیا کرو گی لڑکی تم؟ مگر وہ دوسری جانب سے کوئی جواب نہ آیا، البتہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ابراہیم اب بری طرح پچھتا رہا تھا۔ چکن آج اچھا بنا ہوا تھا، اس نے بھرپائی کرنا چاہی، مگر دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا۔ میسیجز پڑھ لیے ہیں میں نے۔ اب وہ سچ بولنے پر اتر آیا تھا، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ واپسی پر تم لوگوں کو آئس کریم کھلاؤں گا۔ اس نے اب رشوت دینا چاہی۔ صفا نے ناک پونچھی۔ اگر تم نے ایک اور آنسو بہایا تو ابھی لینے آ جاؤں گا تم لوگوں کو، اور پھر ساری زندگی قریشی ہاؤس کی شکل نہیں دیکھو گے تم۔ اور پھر آخر کار وہ اپنے طریقے پر اتر آیا تھا، جو کہ دھمکانے کا طریقہ تھا۔ صفا نے فوراً چہرہ رگڑا۔ نہیں تو میں نہیں رو رہی۔ کس نے کہا کہ میں رو رہی ہوں؟ اور میں کیوں روؤں گی بھلا؟ وہ ہڑبڑائی تو ابراہیم نے اپنے کہکے کا گلا گھونٹ دیا۔ نہیں، رو لو تم، اچھے سے رو لو، مگر تیار ہو جاؤ، آ رہا ہوں میں۔ نہیں رو رہی میں۔ میری چپل کہاں گئی؟ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا مگر ظاہر یوں کر رہا تھا جیسے آنے کی تیاری کر رہا ہو۔ ابراہیم، دیکھیں، میں تو مسکرا رہی ہوں بلکہ ہنس رہی ہوں، دیکھیں۔ صفا مصنوعی ہنسی تو ابراہیم نے لیے اپنی ہنسی پر ضبط پانا مشکل ہو گیا تھا۔ اچھا، چلو مان لیتا ہوں۔ صفا نے گہری سانس خارج کی۔ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے نارملی پوچھا۔ کچھ نہیں، امی سے باتیں کر رہی تھی۔ میری شکایتیں ہی لگائی ہوں گی، جانتا ہوں، اور تمہاری امی نے تو ویسے بھی بیر پالا ہوا ہے مجھ سے۔ میں کیوں شکایتیں کروں گی؟ اور امی کو آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ صفا نے دانتوں میں زبان دبائی۔ کیا کیا؟ میری حرکتیں؟ کچھ نہیں، وہ مجھے امی بلا رہی ہیں۔ صفا، فون بند نہ کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا تو ابراہیم نے حیرت سے بند اسکرین کو گھورا۔ رات ہو رہی تھی، اس وقت سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیا میں رسم کر دوں؟ اجازت ہے؟ ایمان آپی نے پوچھا تو صفا نے ساتھ بیٹھی سعدیہ کو توقع رسید کیا۔ وہ مزید سر جھکا گئی، جبکہ سامنے بیٹھا زریاب مسکراہٹ دبائے سعدیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، جو کہ اس وقت لال پیلی ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ قیام قریشی نے کھلے دل سے اجازت دی تو ایمان آپی اٹھ کر آئیں۔ انہوں نے ٹیبل پر پڑی ایک ٹوکری میں سے چنری اٹھائی اور سعدیہ کے سر پر دی۔ صفا اٹھ کر یاقوت اور مرجان کے پاس آ بیٹھی اور زریاب کو سعدیہ کے ساتھ بٹھا دیا۔ پریٹی لیڈی، مرجان نے سرگوشی کی۔ ہاں، سعدیہ کے سر پر دوپٹہ تو آلریڈی تھا، پھر یہ دوپٹہ کیوں؟ صفا مسکرائی۔ یہ رسم ہے، اس کو چنری کہتے ہیں۔
चुनरी? मरजान ने अटक अटक कर दोहराया। तो फिर आपने क्यों नहीं पहनी थी? आप पर ज़्यादा सूट करती है। अभी सादिया से लेकर दूँ? आप पहन कर देखें ज़रा, इसने संजीदगी से कहा तो सिफा ने मरजान को कोहनी मारी। मरजान, मेरी जान, ये इसकी रस्म है, इसलिए ये चुनरी भी इसी की है, और मेरी शादी तो हो गई है ना, तो फिर ये रस्म आपने क्यों नहीं की? सिफा ने थकान से इसकी जानिब देखा। क्योंकि तुम्हारे बाबा को रस्में पसंद नहीं थी। सिफा ने सारा मलबा इब्राहिम पर डाला। सिफा आंटी, वैसे मरजान ठीक कह रहा है, आपकी शादी की मुझे समझ नहीं आई। इतनी जल्दी? आई मीन ना कोई मेहमान, ना कोई सेलिब्रेशन। मैंने तो आयत को भी इनवाइट करना था। याकूत ने भी लगे हाथों शिकायत की थी। सिफा दांत कुचकुचा कर रह गई। सादिया की रस्में देखकर इन दोनों के अपने अरमान जाग गए थे जो पूरे नहीं हुए थे। वैसे अच्छा किया आपने, सादा सी शादी की, कोई ज़रूरत नहीं गैर ज़रूरी लोगों को इनवाइट करने की। मरजान ने फ़ौरन अपनी बात बदली तो सिफास को देख कर रह गई। वो वैसे भी ये चुन वॉटएवर कुछ ख़ास नहीं लग रही। आपका वो ड्रेस ज़्यादा अच्छा था। इसने सिफा का वो सफ़ेद गरारा याद किया। सिफा सर चटक कर रह गई। इब्राहिम लाउंज में बैठा था, सफ़ेद कुर्ते के कफ फोल्ड किए हुए था। वो अब कॉटन के सूट में सिलवटें पड़ चुकी थी क्योंकि वो शाम को सो गया था और अब उठा था। सुफियान गोरसी इसके साथ ही थे। इसने कोई 20वीं बार घड़ी को देखा था। ले आओ जाकर, सुफियान गोरसी ने टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए ही कहा था। उसकी बेचैनी भाप गए थे। इब्राहिम हड़बड़ाया। नहीं, आ जाएंगे खुद ही, ड्राइवर है वही है। वो निगाहें फेर क्या, मगर तुम्हारी बेचैनी भी तो कम नहीं हो रही। वो महफूज से बोले थे। मैंने क्यों बेचैन होना, आ जाएंगे। वो अपना मोबाइल निकाल कर बैठ गया। आप हमें लेने नहीं आएंगे? स्क्रीन पर मैसेज नमूदार हुआ तो इब्राहिम फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। सुफियान गुरसी ने गर्दन मोड़कर देखा। वो ड्राइवर का मैसेज था। गाड़ी का मसला हो गया है, मुझे खुद जाना होगा। वो अपने कपड़े की सिलवटों को दुरुस्त करता बोला तो सुफियान गुरसी ने आंखें छोटी की। मैं आता हूँ। वो चाबी उठाता निकल गया। पीछे सुफियान गुरसी सर चटक कर रह गए थे। रस्म हो चुकी थी। ज़रियाब और सादिया ये साथ ही बैठे थे। ज़रियाब ने सादिया के कान में न जाने क्या सरगोशी की कि इसका चेहरा लाल हो गया था और सिफा मुस्कुराकर इन दोनों को देख रही थी। सादिया के लिए ज़रियाब एक बेहतरीन चॉइस थी और सिफा को ज़रियाब बहुत पसंद था। वो एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था, किसी भी दो नंबरी से दूर। सिफा शफाफ दिल का मालिक, साफ शफाफ दिल का मालिक था जो रिश्तों की अहमियत को जानता था और इनको निभाने का हुनर रखता था। सिफा के मोबाइल की बीप हुई तो इसने चौंक कर फ़ोन देखा। मैं बाहर खड़ा हूँ, एक सतरी पैगाम था, अंदर आ जाएं। इसने मुस्कुराहट दबाए पैगाम भेजा। सोच लो, आ जाऊँ? अगर अंदर बेवा होने का शौक़ है तो आ जाता हूँ। मैसेज पढ़कर सिफा का रंग फीका पड़ गया। मजाक में भी ऐसी बात ना किया करें। वो खफा हुई। तो फिर यतीम होने का शौक़ है तो आ जाओ। इब्राहिम, वो जब्त कर गई। इसका दिमाग घूम गया था। ओके ओके, अगर तुम हम दोनों को जिंदा देखना चाहती हो तो आ जाओ बाहर। इसने मुस्कुराहट दबाए आखिरी पैगाम भेजा और सीट की बोनट से टेक लगा गया, खड़ा हो गया। कुछ ही देर में गेट खुला तो मरजान और याकूत भागकर इसके पास पहुंचे थे। सलाम बाबा, इन लोगों ने पुरजोश होकर कहा और इसके हाथ की पुश्त पर बोसा दिया। वालेकुम अस्सलाम, आ गई याद बाबा की? वो खफा सा बोला क्योंकि अभी तक सिफा और दीना बाहर नहीं आई थी। बाबा, वी मिस्ड यू, आपके बिना ज़रा एंजॉय नहीं किया। मरजान ने अदाकारी की तो याकूत इसको देख कर रह गया। याकूत से पूछ ले। इसने साथ खड़े याकूत की जानिब इशारा किया तो वो गड़बड़ा गया। जानता हूँ तुम्हारी अदाकारियाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? इसने अंदर झांकते हुए पूछा। वो आ रही हैं। मरजान ने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला तो वो दोनों बैठ गए, जबकि इब्राहिम ने तकान से एक बार फिर घड़ी को देखा। इसी दौरान वो आती दिखाई थी। पीछे पीछे खतीजा आ रही थी। वो गेट तक आई। इब्राहिम ने दूर से ही सर के खम से सलाम किया। इन्होंने इसी के अंदाज में जवाब दिया। बर्फ़ पिघल रही थी मगर ये बर्फ़ की दीवार बहुत सख्त थी क्योंकि इसमें खून जमा हुआ था, इसलिए इसको तोड़ना या पिघलाना इतना आसान भी न था। सिफा और दीना इसके पास पहुंची। दीना ने इब्राहिम को देखकर पुरजोशी से बाहें फैला दी। बाबा, अब हाँ, अब बाबा की याद आ गई। इसने खफा होते हुए दीना को उठा लिया
اور اس کے گال چومے۔ پرنسس نے بابا کو مس کیا؟ ابراہیم نے ایک مان سے پوچھا تھا، اور دینا نے فوراً نفی میں سر ہلا کر اس مان کو مٹی میں ملا دیا۔ ابراہیم کا منہ تر گیا۔ اس نے تعصب سے صفا کو دیکھا جو کہ اب ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری اولاد تک کو تو تم چھین لیا تم نے ظالم لڑکی۔ وہ حیرت اور رنج کے ملے جلے تاثرات لیے بولا تھا۔ صفا کھلکھلائی، نہیں تو؟ اس نے فوراً ہنسی روکتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ اسٹریٹ لائٹ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، سر پر دوپٹہ اوڑھے کھڑی وہ لڑکی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سنہری بالوں کی لٹیں ہمیشہ کی طرح چہرے پر جھول رہی تھیں۔ ابراہیم نے ایک لٹ پکڑ کر کھینچی تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ اللہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلائی اور اپنی کنپٹی رگڑنے لگی۔ بابا، دینا میجک؟ صفا نے سر اٹھا کر دیکھا تو دینا اپنی خدمات لیے پیش تھی۔ نو، بابا میجک۔ اس نے دینا کا گال کھینچا تو صفا نے چونک کر دیکھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور ایک بازو اس کے گرد حمال کیا۔ صفا کو اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ آئی ایم سوری کہتے اس نے صفا کی کنپٹی کو چھوا تھا۔ دینا نے موقع پا کر صفا کے گال پر بوسہ دیا۔ صفا کے دل میں عجیب ہلچل سی ہوئی تھی، شاید محبت کی چڑیا ایک بار پھر سے پھڑپڑائی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ مغیث مینشن میں داخل ہوا تو اینا سامنے ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے ایک باؤل میں کچھ کٹے ہوئے فروٹس پڑے تھے اور وہ کوئی مووی دیکھ رہی تھی۔ کمال ہے، یہ تو مالکن ہی بن کر بیٹھی ہے۔ مغیث نے سر چھٹکا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ کمرے میں نہیں ہے، اینا نے بنا مڑے ہی جواب دیا تو مغیث وہاں سے پلٹا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کہہ رہا تھا ہوا کھانے جا رہا ہوں، اس لیے کوئی میرے پیچھے نہ آئے۔ اس نے فورک سے فروٹ کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے مغیث کو باور کروایا۔ فائن، مغیث کہتا ہوا پلٹا۔ رکو۔ اینا نے ریموٹ سے ٹی وی میوٹ کیا اور ہاتھ جھاڑتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی مغیث نے تیوری چڑھائی۔ کیا پوچھنا ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ الجھی سی ہوئی تھی۔ کس بات کی؟ میں نے وہ کیمیکل تو جوزف کے ڈرنک میں ملایا تھا، مگر طبیعت باقیوں کی بگڑ گئی، اور جوزف تو بالکل ٹھیک تھا۔ اس کے سوال پر مغیث ترچھا سا مسکرایا۔ تم ہماری گیم سمجھنے کے لیے بچی ہو۔ اس نے ہاتھ جھلایا تو اینا کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اچھا، اگر اتنی ہی بچی تھی تو کیوں بھیجا اتنے خطرناک مشن پر؟ خود بھی تو جا سکتے تھے تم لوگ۔ اس نے بال جھٹکی۔ مت بھولو کہ خود ہی گئے تھے اور تمہیں موت کے منہ سے نکال کر لائے تھے، اور موت کے منہ میں پہنچانے والے بھی تم لوگ ہی تھے۔ اس نے دو بدو جواب دیا۔ فائن، مغیث نے تکان سے کہا۔ ڈرگ اس انگوٹھی میں نہیں تھی۔ اس نے کہا تو اینا کا منہ کھل گیا۔ ہاں؟ اس انگوٹھی میں بس ایک اینٹی ڈوٹ تھا۔ اصل ڈرگ، یا یوں کہہ لو وائرس، تو اس برف میں تھا۔ مغیث کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ تم نے جوزف کو اینٹی وائرس دیا، اس لیے وہ ٹھیک رہا، جبکہ باقی اپنی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے چلے گئے۔ یوں بلڈنگ خالی ہو گئی اور ہمارا راستہ صاف ہو گیا۔ واٹ دا! اینا کے منہ میں ہی الفاظ دم توڑ گئے۔ وہ شوق میں تھی۔ اس طرح ایک تیر سے دو شکار ہو گئے۔ جوزف ہمارے قبضے میں ہے اور باقی لوگ ہم سے اینٹی ڈوٹ کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یوں تو وہ ساتوں لوگ ہماری مٹھی میں ہیں۔ مغیث نے مسکراتے ہوئے سینے پر بندھے بازو کھول دیے۔ اس لیے نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل۔ وہ آنکھ دباتا وہاں سے نکل گیا۔ اینا شاکڈ صوفے پر ڈھہ گئی۔ کس قدر شاطر دماغ ہے ان لوگوں کا، واقعی ابلیس کی نسل میں سے ہے یہ شاہ۔ اینا نے سر چھٹکا۔ بابا، کسی نے آئس کریم کھلانے کا پرومس کیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت گاڑی میں تھے جب مرجان نے اچانک اس کو یاد دلایا۔ ابراہیم نے چونک کر مرر میں مرجان کا چہرہ دیکھا۔ میں نے؟ کب؟ مجھے تو ایسا کوئی پرومس یاد نہیں۔ ابراہیم نے کندھے اچکا دیے۔ کم آن، آپ نے پریٹی لیڈی سے کہا تھا۔ کیوں پریٹی لیڈی؟ مرجان نے فوراً صفا سے پوچھا تو صفا بری طرح ہڑبڑائی۔ ابراہیم نے ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں تو کہا تھا نا آپ نے۔ صفا نے مسکراہٹ دبائے رخ پھیرا۔ کمال ہے، اس وقت تو ٹسوے بہانے میں مصروف تھی۔ مجھے لگا تھا تم نے میری بات سنی تک نہیں۔ ایسی باتیں ہم لڑکیاں اگنور نہیں کر سکتی، کیوں دینا؟ اس نے جھک کر دینا کی تائید چاہی جو اس کی گود میں سو چکی تھی۔ ارے
میرا بچہ سو گیا؟ صفا نے اس کے گال چومے۔ ہاں، اور مجھے لگتا ہے ہمیں بھی جا کر سو جانا چاہیے، ابراہیم نے فوراً مشورہ دیا۔ نو بابا، پرامس توڑ کر نیند نہیں آتی، نائٹ میئرز آتے ہیں۔ مرجان نے آنکھیں مٹکائیں۔ کیوں؟ تم لوگوں کی نانی نے بھوکا بھیج دیا جو اب میرا دماغ چاٹ رہے ہو؟ نہیں تو خدیجہ نے بہت کچھ کھلایا پلایا، مگر آئس کریم کی جگہ میں نے سیو رکھی ہوئی ہے۔ مرجان نے چھوٹے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ اس کو بچا لو میرے ہاتھوں سے۔ ابراہیم دانت کھچکچا کر رہ گیا تو صفا کھلکھلائی۔ اس وقت وہ لوگ ایک آئس کریم پارلر میں تھے۔ سب نے اپنے فیورٹ فلیورز منگوا لیے اور ڈینا بھی جاگ چکی تھی جو اب مزے سے صفا کی گود میں بیٹھی آئس کریم پر ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ تھینکس بابا، مرجان نے ایک چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا تو ابراہیم نے ایک ترچھی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ اب اگر تمہارا پیٹ خراب ہوا یا گلا تو چھٹی کسی صورت نہیں کرنے دینی میں نے۔ ابراہیم نے فوراً انگلی کھڑی کر کے اس کو وارن کیا۔ ڈونٹ وری بابا، اس کو ڈائپر لگا کر بھیج دیں گے۔ یاقوت نے لقمہ دیا تو صفا کا کہکہ گونجا۔ ابراہیم بھی ہنس دیا جبکہ مرجان نے گردن گھما کر یاقوت کو دیکھا۔ کبھی کبھی تو بولتے ہو، اس لیے کوشش کیا کرو اچھا بولا کرو۔ وہ دانت بھینچ کر رہ گیا جبکہ یاقوت سنجیدگی سے دوبارہ اپنی آئس کریم کی جانب متوجہ ہوا۔ صفا کی ابھی تک ہنسی رک نہیں رہی تھی۔ پریٹی لیڈی، مرجان نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ صفا نے فوراً مسکراہٹ سمیٹی اور سنجیدگی سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ سے ایسی امید نہیں تھی، یہ لوگ میرا مذاق اڑائیں اور آپ ہنسیں۔ مرجان کو بس اس کے ہنسنے پر افسوس ہوا تھا۔ صفا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو میں تو کسی اور بات پر ہنس رہی تھی۔ صفا نے فوراً موضوع بدلا۔ اور وہ کون سی بات تھی؟ مرجان آئس کریم چھوڑ چھاڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ صفا بری طرح پھنس چکی تھی۔ وہ اس کے سامنے میز پر دونوں کوہنیاں ٹکائے سیاہ آنکھیں صفا کی سرمئی الجھی ہوئی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ صفا نے بے چارگی سے اپنے بائیں جانب بیٹھے ابراہیم کو دیکھا۔ تمہیں ہر بات بتانا ضروری ہے؟ ابراہیم نے مرجان کو جواب دیا تو وہ چونکا۔ آپ سے نہیں، پریٹی لیڈی سے پوچھ رہا ہوں۔ وہ میری بیوی ہے، اس لیے وہ مجھے جواب دے ہے، نہ کہ تمہیں۔ ابراہیم نے اچھے خاصے انداز میں باور کروایا۔ صفا نے مسکراہٹ دبائے سر جھکا لیا اور ڈینا کے لب صاف کیے۔ اب ان دونوں باپ بیٹے کی لڑائی چھڑ چکی تھی، اس لیے وہ سیف تھی۔ بل دے کر وہ لوگ پلٹے کہ صفا کی نظریں ریکس پر پڑے چاکلیٹس کیک پر گئی۔ مرجان اور یاقوت باہر نکل گئے تھے، وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ لینا ہے کیا؟ ابراہیم نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو صفا نے اداسی سے نفی میں سر ہلایا۔ ہوا کیا ہے؟ چاہیے تو پیک کروا لیتے ہیں۔ وہ اس کی بجھی سی آنکھیں دیکھ کر الجھا تھا۔ صفا نے سر اٹھا کر ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھا، وہ الجھا سا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہم آیت کے گھر جا سکتے ہیں؟ اس نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ ٹائم دیکھو صفا، اس وقت وہ لوگ سو چکے ہوں گے۔ ابراہیم نے گھڑی دیکھی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ پلیز، اس کی سرمئی آنکھیں بھیگنے کو تیار تھی۔ فائن، گاڑی میں بیٹھو جا کر، میں یہ لے کر آتا ہوں۔ اس نے والیٹ نکالا تو صفا نے محبت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی نگاہ نے ابراہیم کو نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی ہو تم۔ وہ مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ صفا نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ ابراہیم ٹھٹکا اور ادھر ادھر دیکھا۔ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ صفا نے اس کے ہاتھ کے پشت پر بوسہ دیا تو ابراہیم کو لگا کہ اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر آ جائے گا۔ اٹس اے پبلک پلیس، وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ اور ابراہیم گورسی کو لوگوں کی پرواہ ہے؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا۔ ابراہیم نے اپنی زبان سے اپنی دائیں گال کو اندر سے پوک کرتے ہوئے اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی۔ شفا میجک؟ دینا نے آنکھیں مٹکائیں تو وہ دونوں متوجہ ہوئے۔ یس، شفا میجک۔ دینا نے آنکھیں مٹکائیں تو وہ دونوں متوجہ ہوئی۔ یس، شفا میجک، ابراہیم کہتے ہوئے جھکا اور دینا کا گال چوم کر پیچھے ہوا۔ اب جاؤ تم لوگ، وہ کہتا ہوا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ صفا اپنا سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکل گئی۔ اس وقت آیت سوئی جاگی کی کیفیت میں اپنی اسٹڈی ڈیسک پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جلدی کرو، پھر تم نے میرے ساتھ گیم بھی کھیلنا ہے۔ میرال اس وقت اپنا آئی پیڈ لیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی گیم کھیل رہی تھی۔ آیت نے اپنی آنکھیں ملیں اور دوبارہ نوٹ بک پر جھک گئی۔ آج میں گیم نہیں کھیلوں گی، نیند آ رہی ہے بہت، اس نے جمائی روکتے ہوئے کہا تو میرال نے اس کی پشت کو گھورا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مرضی میٹر کرتی ہے؟ مجھے کل شام کو ارہا کے ساتھ اس کا فائنل کھیلنا ہے، اس لیے پریکٹس تمہارے ساتھ کروں گی تو چپ چاپ ہوم ورک مکمل کرو اور آ کر میرے ساتھ کھیلو۔ میرال سر چھٹک کر دوبارہ کھیل میں مصروف ہو گئی۔
آیت نے اداسی سے نوٹ بک کو دیکھا، یعنی میں اب کھیل بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتے۔ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ڈور بیل ہوئی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ میرال نے آئی پیڈ پر بیڈ پر پھینکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں، ہوگا کوئی، آیت مصروف سی بولی۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج سے آوازیں آنے لگیں۔ میں دیکھ کر آؤں؟ میرال نے چہک کر باہر کی جانب دیکھا۔ آیت خاموش رہی۔ اسی دوران ان کے کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے تائی کھڑی تھی۔ میرال نے ہڑبڑا کر آیت کے ہاتھ سے اپنی نوٹ بک کھینچی۔ تم لوگ جاگ رہی ہو؟ جی ماما، بس سونے ہی والے تھے۔ آیت کا ہوم ورک ہی ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ پہلے کھیلتی رہی ہے اور اب ہوم ورک لے کر بیٹھ گئی۔ لائٹ بھی آف نہیں کر رہی۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ میرال نے صاف ستھرا جھوٹ بولا تو آیت اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی۔ تائی نے ایک اچٹنی نگاہ آیت پر ڈالی۔ تم لوگ نیچے آ جاؤ، مہمان آئے ہیں۔ اس وقت؟ کون آیا ہے ماما؟ میرال چہکتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ تمہارے بابا کے دوست کے بیٹے اور ان کی فیملی آئی ہے۔ میرال نے الجھ کر دیکھا۔ جن کے گھر گئے تھے ہم لوگ؟ ابراہیم گورسی کی فیملی ہے۔ وہ چلتی ہوئی باہر چلی گئیں جبکہ آیت پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میرال نے نوٹ بک واپس اس کے سامنے پٹکی۔ جلدی سے فنش کرو اور باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سرد انداز میں کہتی اپنے بال لہراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ پیچھے آیت سن سی بیٹھی تھی۔ اس کو صفا سے ملنا تھا مگر مرجان کی باتوں سے اس کا دل چھلنی کیا ہوا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ آیت نے نوٹ بک اپنی جانب سرکائی اور دوبارہ لکھنے لگی۔ کیا ضرورت تھی بابا یار؟ مرجان نے کوف صدا ہو کر پوچھا تو ابراہیم نے اس کو ایک گھوری سے نوازا۔ اسی دوران تائی دوبارہ آتی دکھائی تھی۔ آپ لوگوں نے بتایا نہیں کہ آپ آ رہے ہیں؟ جواد آج شام کو ہی واپس گئے تھے۔ اگر بتایا ہوتا تو رک جاتے وہ مصنوعی سی مسکراہٹ لیے آ کر صوفے پر ٹک گئی۔ ارے نہیں، وہ تو میری وائف کو آپ کی بیٹی سے ملنا تھا، اس لیے انہوں نے اچانک یہ پلان بنا لیا۔ ابراہیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میرال سے آپ کی اچھی دوستی ہو گئی؟ تائی نے خوشگوار مسکراہٹ صفا کی جانب اچھالی۔ نہیں، وہ آیت سے۔ صفا نے فوراً ان کی تصحیح کی تو تائی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ہائے! اسی دوران میرال آتی دکھائی دی۔ ہائے! یاقوت نے فوراً جواب دیا۔ وہ آ کر ان سب سے ملی۔ مرجان اس سب سے لا تعلق سا تھا۔ صفا نے میرال کی عقب میں دیکھا۔ آیت کہاں ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے میرال سے پوچھا۔ وہ تو سو رہی ہے، میرال نے صاف جھوٹ بولا تو ایک پل کو تائی بھی چونکی تھی۔ اوہ اچھا۔ صفا کی مسکان پھیکی پڑ گئی۔ دراصل بچے دیر تک پڑھتے ہیں، اس لیے رات کو تھک کر سو جاتے ہیں۔ تائی نے میرال کی تائید کی تو صفا نے بےچارگی سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس نے گردن ایک جانب گرائی۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ دیر ہو گئی ہے۔ فائن، اب ہمیں چلنا چاہیے، مرجان نے کوف زدہ لہجے میں کہا تو ابراہیم بھی اٹھنے لگا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے؟ چائے نہ کافی؟ تائی ہڑبڑائی۔ نہیں، ہم لوگ کھانا کھا کر آئے ہیں، اس لیے بس اب چلیں گے۔ ابراہیم نے گھڑی پر وقت دیکھا اور جھک کر صفا کی گود سے دینا کو لیا جو کہ اب نیند سے جھولے لے رہی تھی۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، پھر آئیں گے۔ صفا بھی پھیکی سی مسکان لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الوداع کرتے ہوئے وہ لوگ دروازے کی جانب مڑے۔ السلام علیکم، ایک ننھی سی آواز گونجی تو سب ایک ساتھ پلٹے تھے۔ صفا نے دیکھا آیت سیڑھیوں پر کھڑی تھی، ایک پنک فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی اور ایک سفید لیگی پہنے۔ اس کے بھورے گھنگرالے بال کھلے تھے۔ صفا نے خوش ہو کر ابراہیم کو دیکھا جبکہ مرجان شل سا کھڑا تھا۔ آیت نے ایک نگاہ صفا کے ساتھ کھڑے مرجان پر ڈالی جو کہ رخ پھیر کیا تھا اور پھر سیڑھیاں اتر کر آئی۔ صفا وہیں زمین پر بیٹھی اور آیت کو گلے لگا لیا۔ کیسی ہو؟ صفا نے اس کے گھنگرالے بال سہلاتے ہوئے پوچھا تو آیت نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ آیت نے نیلی چمکتی ہوئی آنکھوں سے پوچھا تو صفا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آیت کا چھوٹا سا ہاتھ چوما۔ تھینک یو۔ آیت نے آنکھوں میں تشکر کے جذبات لیے اس کی جانب دیکھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو آیت نے مسکرا کر سر اٹھایا۔ آئی ایم فائن انکل۔ ہائے آیت۔ یاقوت نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ہائے یاقوت۔ آیت نے سلام لیا تو یاقوت نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مرجان کے کیے کی معافی ایک بار پھر سے مانگی۔ آیت نے آنکھیں چھپک کر اس کو بے فکر کر دیا۔ میں آیت کے لیے چاکلیٹ کیک لائی تھی۔ صفا کی بات پر وہ چونکی۔ آپ نے بنایا؟ آیت نے چہک کر پوچھا۔ صفا نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے بنا کیسے بنا سکتی تھی، اس لیے فی الحال خرید لائی۔ اس نے اگلے ہی پل آیت کی اداسی دور کر دی۔
آیت نے ایک چٹنی نگاہ مرجان پر ڈالی تو وہ اسی کو گھور رہا تھا۔ آیت نے تھوک نگلا اور دوبارہ صفا کی جانب متوجہ ہوئی۔ اوکے، ہم مل لیے، اب ہم چلتے ہیں، تمہارا کیک وہ رکھا۔ صفا نے ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ آیت نے اس جانب دیکھا تو میرال اور تائی اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آیت کے حلق میں کانٹے سے چبھے۔ صفا اٹھ کھڑی ہوئی اور مڑنے لگی تو آیت نے اس کے دوپٹے کا کونا پکڑا۔ صفا پلٹی۔ اب دوبارہ کب آئیں گی؟ اس کی نیلی آنکھیں ڈبڈبانے لگیں۔ صفا کے دل میں ہول سا اٹھا، پھر وہ جھکی اور آیت کی گال چومی۔ جلد آؤں گی اور تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی، پھر ہم وہاں کچھ وقت اکٹھے گزاریں گے۔ صفا نے سرگوشی کی تو آیت کی آنکھیں چمکی تھی۔ سچی؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ مچی، صفا نے آنکھ تپائی۔ چلیں پریٹی لیڈی؟ مرجان نے صفا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، اس نے کھڑے کھڑے ہی تائی سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ آیت مین ڈور سے لگی کھڑی رہی۔ وہ لان سے ہوتے ہوئے باہر بھی چلے گئے تھے مگر آیت ابھی تک دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ تائی کب کی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد آیت آنکھیں رگڑتی ہوئی پلٹی تو اس کی سانس اٹکی تھی۔ سامنے میرال کھڑی تھی، اس کا کیک ہاتھ میں پکڑے۔ وہ میرال پلیز، آیت نے سماجت کی مگر میرال کی آنکھوں میں پراسرار چمک تھی۔ پلیز، یہ نہیں پلیز، آیت نے کھچکی لی۔ میں نے کہا تھا باہر مت آنا۔ پلیز میرال، یہ کیک مجھے واپس کر دو، صفا آنٹی بہت پیار سے لائی ہیں۔ آیت نے خشک ہوتے حلق سے دوبارہ گزارش کی۔ فائن۔ آیت کی آنکھیں چمکی تھیں بالکل کسی نیلے ستارے کی طرح، اور اگلے ہی پل میرال نے وہ کیک ٹریش کین میں پھینک دیا جو عین اس کے پیروں کے پاس ہی پڑا تھا، اور وہ نیلا ستارہ بجھ گیا کیونکہ نیلے ستاروں کی روشنیوں کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ میرال وہاں سے جا چکی تھی جبکہ آیت پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ٹریش کین کو دیکھ رہی تھی۔ حلق میں اٹھتے درد میں لہجہ اضافہ ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑی رہی اور پھر سست قدم اٹھاتی ہوئی باہر لان میں آ گئی۔ وہ مین ڈور کے سامنے بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں گرا دیا۔ نیلی آنکھیں اداس تھیں، وہ خالی خالی نظروں سے سامنے ہوا میں گھورے جا رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔